اوپر کرو، دور ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روى عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف، وقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. ما صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه، وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتأذن لي ندخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي، وصاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أمه، وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي ندخل معكما تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي، وشافع أمتي قد أذنت لك. ودخل الحسين عليه السلام معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت ساعة وإذا بأبي الحسنين علي عليهم السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي ندخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. ودخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ما صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتأذن لي ندخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا بضعة يا فاطمة يا بنتي قد أذنت لك. ودخلت معهم تحت الكساء. محمد وآل محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء يقال اللهم هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. محمد وآل محمد.
وقال الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. ما صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل: يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبريل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى: إنه نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبريل عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، وهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبريل عليه السلام معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل. وقال الأبي: إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما صل على محمد وآل. وقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، اللهم فرجه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، اللهم اكشفه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته، اللهم اقضي حاجته. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، بحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. को भी पढ़ देना टाइम तो मौलाना का है कोई भी दिखा एक शेयर करेंगे तो सेट हो जाएगा, काम सेट हो जाएगा। देखिए आगे तो सेट हो जाएगा, सवाल उसका कंप्लीट हो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा।
محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے ہے پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے چھیننے آیا جو زینب کی ردا بچینے ہے چھیننے آیا جو زینب کی ردا بچینے شمر کو روکنا چاہا تو تماچے کھائے ہے پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے اور جلتے خیمے سے نکلتے ہوئے شہزادی نے ہے جلتے خیمے سے نکلتے ہوئے شہزادی نے راستہ پوچھا نجف کا تو تماچے کھائے ہے پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے اور گر گئی تھی وہ کہیں چلتے ہوئے ناکے سے ہے گر گئی تھی وہ کہیں چلتے ہوئے ناکے سے شمر جب ڈھونڈ کے لایا تو تماچے کھائے ہے شمر جب ڈھونڈ کے لایا تو تماچے کھائے پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائے. اور سنے مصائب کے اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے ہے، اپنے چہرے
کو تماچوں سے بچانے کے لیے ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے ہے، ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے۔ اور کوفہ و شام کے بازاروں میں ہے چلتے چلتے، ہے کوفہ و شام کے بازاروں میں چلتے چلتے، ارے خاک پہ بیٹھی سکینہ تو تماچے کھائے، خاک پہ بیٹھی سکینہ تو تماچے کھائے۔ ہے میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، ہو گئی جب وہ یتیمہ تو تماچے کھائے، ہو گئی جب وہ یتیمہ تو تماچے کھائے۔ ہے پانی معصومہ نے مانگا تو تماچے کھائے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والجنة للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام
أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وعلی محمد برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے بالخصوص جتنے بھی لوگ مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور تمام مومنین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین و مغفورین گھی والا فیملی، ویرانی فیملی، وارتیجی فیملی، بدھوانی فیملی، مرچنٹ فیملی اور تمام جملہ مومنین و مومنات مرحومین و مغفورین کی روح کو یہ سال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، اس خمس مجالس کی آج یہ دوسری مجلس ہے کہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کہ آیت نمبر 55 کا انتخاب کیا اور اسے سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جو قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور ان آیتوں میں سے ہے کہ جو آیت قرآن مجید کی تمام آیتوں کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ یقینی طور پر یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس سے لوگوں نے اگر اس سے متمسک ہوئے تو بھی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا،
اور جو لوگ اس سے متمسک نہیں ہوئے اس آیہ مبارکہ سے، وہ بھی آج تک اس آیہ مبارکہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک نورانی کلام ہے، خدا کا کلام ہے، اور خداوند عالم نے بالکل صاف صاف اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما دیا ہے کہ دیکھو تمہارا ولی صرف 3 گروہ کے لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، ان 3 کے علاوہ تمہارا اور کوئی ولی نہیں ہے۔ اس خمسے کا عنوان جو ہے جیسا کہ تحفظ ولایت ہے، ولایت کی حفاظت کرنا، اس کو کیسے کیا جائے اور کس نے سب سے پہلے حفاظت کیا اور کس طرح سے حفاظت ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے، اس عنوان کے تحت گفتگو جاری و ساری ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں خداوند عالم نے اسی آیہ مبارکہ میں خاص طور سے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ و رسولہ، کہ بے شک بس اور بس یقیناً صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور تمہارا ولی اللہ اور رسول کے علاوہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو ایمان لے کر آئے، مومن ہیں۔ اور اس کے علاوہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی بالکل ازبر اور بالکل واضح آیہ مبارکہ ہے کہ جس میں کسی کو 2 رائے نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کو میں نے کل جیسا کہ بیان کیا کہ جس سلسلے کی بات ہو رہی ہوتی ہے اسی سے منسلک انسان کو مطالب کو پیش کرنا چاہیے، اور اسی سے متعلق انسان مطالب کو سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کل وہ مثال آپ کے سامنے پیش کیا کہ میں نے 3 لوگوں کو 2 لوگوں کے بارے میں تعارف کیا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تینوں کو الگ الگ کہوں۔ ایک مرتبہ میں انسان اس کو واضح کر سکتا ہے کہ احمد، علی اور حسن یہ تینوں میرے دوست ہیں، تو لیکن لہٰذا جب میں نے کہا کہ تینوں میرے دوست ہیں تو تینوں کا مرتبہ اور تینوں کی حیثیت ایک جیسی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں سمجھے گا کہ جو احمد کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، حسن کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس سے کم ہے، علی کا مرتبہ بہت سے کم ہے، نہیں، جس معنی میں احمد کو لیا گیا ہے اسی معنی میں حسن کو لیا گیا ہے، اسی معنی میں علی کو لیا گیا ہے۔ یہ نہیں پتہ مسلمان کس طرح سے سمجھ رہے ہیں، کس طرح سے تفسیر کرتے ہیں، کس طرح سے معنی کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر جو اولا کے معنی ہے انما ولیکم اللہ، جبکہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم سب کا ولی، تم سب کا ولی، تمہارا ولی۔ اب اس میں ولی کے معنی میں بہت سے لوگوں نے یہاں پہ معنی لیا دوست کے معنی میں، لیکن یہاں پہلا معنی جو لیا جا رہا ہے انما ولیکم اللہ، یعنی تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ یہاں پر کیا کرتے ہیں ترجمہ کہ تمہارا سرپرست، تمہارا حاکم اللہ ہے، ورسول، اور رسول اس کے تمہارے سرپرست ہیں۔ جب بات یہاں پر امامت کی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہارا حاکم ہے، رسول تمہارا سرپرست ہے، تمہارا حاکم ہے، لیکن جو یہاں پر معنی بیان کیا گیا ہے ولی کا وہ دوست کے معنی میں، یعنی جو نماز پڑھنے والا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ تمہارا دوست ہے۔ یہ کیسے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ جس معنی میں خداوند عالم نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اسی معنی میں رسول کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اسی معنی میں اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو نہیں ہو۔ میں نے کل ایک اعتراض پیش کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں اس کے ذیل میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اس آیت مبارکہ کو اصلاً سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کاش یہ مطلب پہنچ جائے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس آیت مبارکہ کی گفتگو ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی جو ہے مطلب گفتگو نہیں ہونا چاہیے، بحث ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی، گفتگو ہوگی، اس کے بارے میں بحث ہوگی اور مباحثہ کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے لیکچر دیا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا، تو ولی کا جو معنی اصل ہوتا ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ اب جو ولی کا معنی یہاں استعمال ہو رہا ہے وہی ولی کا معنی غدیر میں بھی استعمال ہوگا، وہی منبر سلونی پر بھی استعمال ہوگا، وہی اور دوسرے مقامات پہ بھی استعمال ہوگا۔ لہٰذا پہلے ہی مرحلے پر یہ کیوں نہ کہہ دیا جائے کہ اب اس آیت کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں
نہیں ہے، اور کتنے کم عقل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ یہ پرانی آیت ہو چکی ہے، لہٰذا اب جو نئی نئی باتیں پیش کرنا چاہیے. میں کہوں گا ایک نیا قرآن نازل کر دو تو ہم اس نئے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. یہ وہ قرآن ہے کہ جو کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں ہے، جیسا رسول کے زمانے میں نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہی ہے، قیامت تک ویسا ہی رہے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک ایسی بات ہے، بتائیے ذرا، قرآن کی آیتیں کیا پرانی ہوں گی؟ نہیں، ہر زمانے کے پڑھنے والے کے لیے قرآن کی آیتیں نئی ہیں، اور یہی تو معجزہ ہے قرآن کا. سب سے زیادہ جس آیے مبارکہ پر گفتگو کی گئی ہے اور جس پر استدلال پیش کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں بحث و مباحثہ ہوا، جس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ واحد یہی آیے مبارکہ ہیں. لیکن آج تک گفتگو ناتمام ہے، کیونکہ اس گفتگو کا اصل تمام کرنے والا ماہ تمام پردہ غیب میں ہے. اللہ اکبر. وہ جب آئے گا تو اس کی اصل تفسیر کو بیان کرے گا، وہ جب آئے گا تو دنیا والوں کو سمجھائے گا اس کا اصل مفہوم اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور یہ قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. میں بیان کر دوں میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب اہل سنت حضرات بھی یعنی جو بتاتے ہیں کہ وہ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی یعنی اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت اچھی بحث ہے، ہم کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا جب سن رہے ہیں تو اس بات کو بھی سنیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں کہ قرآن واحد وہ معجزہ ہے جو اپنی اعتبار سے، جس اعتبار سے پڑھے گا خداوند عالم اس کو نئی نئی چیزیں اس پر انکشاف کرتا ہے. ایک پہلی کلاس کا طالب علم وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو اس کے اعتبار سے کچھ انکشافات ہوتے ہیں، 10ویں کلاس کا پڑھنے والا اس کے حساب سے انکشافات ہوتے ہیں. ایک مجتہد جب پڑھتا ہے قرآن تو اس کو کچھ اور انکشافات ہوتے ہیں. ایک سائنسداں جب اسی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو اس کے اعتبار سے. یہ قرآن ہمہ جہت معجزہ ہے ہی ایسا ہے. جتنی مرتبہ پڑھا جائے گا، جب جب پڑھا جائے گا، جس زمانے میں پڑھا جائے گا اور جہاں جہاں پڑھا جائے گا کہ یہ علم کا سمندر ہے، ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے. اب اس سے اگر فیضیاب ہونا چاہے انسان کو تو بحر لدنی کے پاس جانا ہوگا، اس کے پاس جانا ہوگا کہ جس کے پاس خداوند عالم نے من عنده ام الکتاب کا کی سند پیش کی ہے، اس کے دروازے پر جانا ہوگا کہ جس نے اپنے علم کا اعلان منبر سلونی سے کیا. جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، وہ یہ بتانے کو تیار. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لہذا اس پہ سلسلے میں بڑی گفتگو کی گئی ہے اور بہت زیادہ اس کو بیان کیا گیا. اور اگر اس آیے مبارکہ کو صحیح طریقے سے انسان جو ہے سمجھ لے، اس کی تفسیر کو سمجھ لے، تو غدیر جیسا جو مرحلہ ہے جس میں پیغمبر اسلام نے اتنا اہتمام کیا، کجاوے جمع کیے، لوگوں کو بلایا اور لوگوں کا انتظار کیا. کیا رسول کا، دیکھیں ایک عام انسان اور رسول میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان جو ہے بیان کرنے میں تھوڑا سا کوتاہی کرتا ہے اور بڑے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، بہت بڑے گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے. رسول ہم جیسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ اور ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا ہے. اچھا، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا ہے تو پھر قرآن بھی ہم جیسا ہے، ہمارے جیسی کتاب ہے. تو پھر نہ ان کو رسول سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کو کتاب خدا سمجھ میں آتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پیغمبر کا چھوٹا سا بھی عمل دیکھیں، ان کا جو قول، پیغمبر کا ہر کام حجت ہے. حجت کس کو ہوتے ہیں؟ ایک دلیل ہے. یعنی پیغمبر کا خاموش رہنا یہ بھی حجت ہے، کلام کرنا یہ بھی حجت ہے، یہ بھی دلیل ہے. پیغمبر کسی کام کو انجام دے رہے ہیں، فعل، وہ بھی حجت ہے. کچھ کلام کر رہے ہیں وہ بھی حجت ہے. کیونکہ ہر چیز جو پیغمبر کی اپنی نہیں ہے، وہ سب خدا کی طرف سے، میں نے عند اللہ، خدا کی طرف سے. اور جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے چیز وہ عبث اور بیکار نہیں ہوتی ہے، اس میں مفہوم ہوتا ہے، اس میں معانی پائے جاتے ہیں، اس کا ایک راز ہوتا ہے. پیغمبر نے جو اتنے کجاوے جمع کیے، لوگوں کا انتظار کیا اور لوگوں کو جمع کیا، کیا یہ عبث تھا؟ کیا صرف یہ مطلب پہنچانے کے لیے کہ میں تمہارا دوست ہوں؟ یہ کس کو نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر ہمارے دوست ہیں؟ پیغمبر کسی کے دشمن نہیں. جب پیغمبر رحمت للعالمین ہے، اللہ
یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. تو اب یہ چھوٹی سی چیز کے لیے اعلان کرنے کے لیے پیغمبر نے اتنی بھری دوپہر میں کڑکتی ہوئی دھوپ اور یہاں پر میدان چٹیل میدان اور اس میں جو ہے کیا نام پانی کا نام و نشان نہیں اور دھوپ کی تپش اور ساری چیزیں, اس میں قجاؤں کا منبر, اس میں لوگوں کا انتظار, اس میں لوگوں کو بلانا اور پھر اس میں یہ اعلان کرنا کہ میں تمہارا دوست ہوں. اللہ, میں تمہارا دوست. یہ چھوٹی سی چیز اللہ کے رسول, آپ یہ بھی تو پہلے بھی بیان کر سکتے تھے. لیکن بڑے مزے کی بات کہ خود اہل سنت حضرات کے علماء کرام نے, آئیے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. میں نے کہا کہ جتنی مرتبہ اس پر بحث کی جائے, گفتگو کی جائے گی, نئے نئے انکشافات ہوتے. خود اہل سنت کے علماء نے اس کو بیان کیا, اس کو نقل کیا. آئیے میں شروع کرتا ہوں ابن کثیر سے. ابن کثیر اسلام کی ایک بڑی شخصیت کا نام ہے. انہوں نے بڑی تفسیریں بھی لکھی ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جو آج استدلال کے طور پر مسلمانوں کے درمیان پیش کی جاتی. ابن کثیر ایک بہت ہی علمی شخصیت کا نام ہے, کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں, بہت ہی علمی شخصیت کا نام. وہ جو ہے اپنی کتاب نہایہ میں لکھتے ہیں, انہوں نے بیان کیا کہ اگر تمہیں یہ قول رسول کا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے غدیر کے میدان میں کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, تو میں اس کی تفسیر کرتا ہوں. انہوں نے تفسیر کیا, کہا کہ من کنتو مولا ہو پہلا مولا, فہذا علی مولا دوسرا مولا. انہوں نے بیان کیا کہ نہیں, اس کی تفسیر سمجھنا ہے تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ مولا کا یہاں پر میننگ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے. توجہ میں چاہتا ہوں, کاش میری بات میرے بچوں اور میرے جوانوں تک پہنچ جائے تو بہت سے مسائل اس میں حل ہو جائیں گے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مفہوم ہے پہلے مولا اور دوسرے مولا میں زمین آسمان کا فرق, دونوں کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, اس کا معنی یہ ہوا من کنتو نبی ہو فعلی ولی ہو, میں جس کا نبی ہوں یہ علی اس کے ولی اور سرپرست ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کتنی اچھی بات. اب کوئی رسالت پیغمبر سے انکار کر دے, یہ کہہ دے کہ میں رسول نہیں مانتا, اور جب رسول نہیں مانتے تو ولی مت مانو. جب رسول مان رہے ہو تو رسول کے بعد ولی ماننا ضروری اور لازم ہے, ایک جانشین کا ہونا ضروری. جناب ابو ذر غفاری, جن کو ابا ذر بھی کہا جاتا ہے, ابو ذر غفاری بہترین صحابیوں میں سے ایک صحابی, اور وہ صحابی ہیں پیغمبر کے کہ جن کے بارے میں خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ابو ذر روئے زمین پر تم سے زیادہ سچا اور صادق کوئی نہیں ہے. سن رہے جملے, میرے جملے نہیں ہیں معاذ اللہ, یہ کس کے جملے؟ پیغمبر اسلام کے جملے. ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے جب تک کہ خدا کی طرف سے وحی نہ ہو جائے. یعنی یہ خدا کی وحی آئی, خدا کی طرف سے پیغام ہے کہ رسول آپ بتائیے ابو ذر کو کہ تمہاری شخصیت کیا ہے, تمہاری عظمت کیا ہے, یعنی تم سے زیادہ سچا صادق اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. پہلے شخصیت کو سمجھے. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی سیرت, ہم سے زیادہ صحابہ کی سیرت کون بیان کرے گا؟ ان صحابہ کی سیرت کو بیان کرو کہ جس کو رسول نے بیان کیا ہے, جس کی خدا نے بیان کیا ہے. ہاں, یہ اصل صحابی, یہ ہیں رسول کے صحابیوں میں سے کہ جو خدا جن کی تعریف کر رہا ہے. صحابی وہ ہیں کہ جس کو خدا سلام پہنچائے, ان کے اوپر سلام کروڑوں لاکھوں درود و سلام ہو خدا کا. خدا سلام کرے تو مومنین کے اوپر لازم ہے کہ وہ بھی سلام کرے, درود پڑھے. تو یقینی طور پر جناب ابو ذر کی شخصیت کہ ان سے آپ بیان فرما رہے کہ تم سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی بھی صادق اور سچا نہیں ہے. دیکھیں میں اپنے اصل مطلب تک آنا چاہ رہا ہوں. ابو ذر, جناب ابو ذر نے کیا فرمایا, اور اس کے بعد کا جملہ تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے. بات میری یہیں پر تمام ہو گئی تھی اپنے مطلب کے لیے, لیکن حدیث کو میں پورا کر دوں. حدیث میں کیا ہے, اس کے بعد دوسرا جملہ, اے ابو ذر تم سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی بھی صادق اور سچا نہیں ہے, اور تم کو جو جھوٹا کہے اس سے زیادہ اس زمین پر جھوٹا کوئی نہیں ہے. اب تاریخ کو اٹھا لیجئے, ہسٹری کو اٹھا کر پڑھ لیجئے
کہ کون کون ایسے افراد ہیں کہ جو نبی کی زندگی کے بعد جناب ابوذر کو اسی مدینے میں، جس مدینے میں رسول نے صداقت کی سند دی تھی جناب ابوذر کو، اسی مدینے میں جناب ابوذر کو جھوٹا کہا گیا۔ اب اگر جس نے جھوٹا کہا ہے تو وہ خدا کی نظر میں بھی لعنت کا مستحق ہے، رسول کی نظر میں بھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا، جناب ابوذر کو زندگی بھر اسی چیز کا افسوس تھا، جو ان کی جو ڈیتھ ہوئی، ان کی جو شہادت واقع ہوئی ہے، جو وفات ہوئی، وہ اس کی اصل ریزن یہی تھا، اصل ریزن یہی تھا کہ وہ بار بار اس کی شکایت کرتے تھے، باقاعدہ طور پہ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ کے شہر میں مجھے جھوٹا کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ یہیں پہ دل چاہ رہا ہے میں کہوں روکے، اے ابوذر تمہیں جھوٹا کہا گیا، آپ کو جھوٹا کہا گیا، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو مدینہ وہ ہے کہ جہاں پہ نبی کی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان سے بھی جھوٹا ہے۔ یہی تو مدینہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جو نبی کی رسول کی بیٹی کو یعنی نہ چھوڑے، انہیں بھی جھوٹا قرار دے، معاذ اللہ، وہ رسول کے صحابی کو کیا چھوڑ سکتا ہے؟ یہی مدینہ ہے، یہی مدینہ۔ ہم تو اس یعنی صحابی کو، یعنی جناب ابوذر کو اس سے زیادہ اس روئے زمین پر سچا کسی کو مانتے ہی نہیں۔ جناب ابوذر فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیے مبارکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آیے مبارکہ نازل ہوئی تو میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، ہاں میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، شاید یعنی جو ہے لوگ اس کو بیان نہیں کرتے، کہ مزے کی بات یہ کہ یہ جو آیے مبارکہ نازل ہوئی ہے پیغمبر کی زندگی میں، دیکھیں پورا قرآن پیغمبر کی زندگی میں نازل ہوا ہے، پیغمبر کے بعد کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ اس چیز کو میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں تاکہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ یہ آیے مبارکہ بھی پیغمبر کے سامنے نازل ہوئی ہے۔ توجہ، یعنی مطلب کیا ہوا کہ یہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی بات ہوئی ہے، یہ واقعہ بھی پیغمبر کے زمانے کا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پیغمبر کی ہی زمانے میں یہ واقعہ ہوا جب یہ زکوٰۃ دی گئی ہے حالت رکوع میں، اور اس کی خبر پیغمبر تک آ کر دی گئی ہے، اور جب پیغمبر کو اس کی خبر ملی ہے تو سب سے پہلے پیغمبر اسلام جناب ابوذر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیغمبر اسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد سب سے پہلے دعا کیا، پروردگار تو نے میرے بھائی موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور تو نے ان کو ان کا وزیر عطا کیا۔ انہوں نے دعا کیا کہ میرے سینے کو کشادہ کیا جائے، تو نے ان کے سینے کو کشادہ کیا۔ انہوں نے کہا پروردگار میرے علم میں اضافہ کیا جائے، تو نے ان کے علم میں اضافہ کیا۔ پروردگار انہوں نے کہا کہ میرے اہل میں سے کسی کو میرا وزیر بنایا جائے، تو نے ان کی دعا کو مستجاب کر کے ہارون کو جناب موسیٰ کا وصی اور جانشین قرار دیا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرا بھی سینہ کشادہ فرما دے، میرا بھی علم اضافہ کر دے، اور اسی طریقے سے جیسے ہارون کو موسیٰ کا وصی و جانشین بنایا ہے، علی ابن ابی طالب کو میرا وصی و جانشین قرار دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور اس روایت کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ دنیا کا سب سے سچا اور صادق انسان رسول کی نظر میں، جبرائیل کی نظر میں، خدا کی نظر میں کون؟ جناب ابوذر۔ وہ بیان فرماتے کہ ابھی پیغمبر کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، جبرائیل امین نازل ہو گئے۔ مجھے نہیں پتا کہ جناب جبرائیل امین کے نازل ہونے کو بھی ابوذر دیکھ رہے تھے یا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہاں کچھ بعید نہیں ہے، یہ ایمان کے اس درجے پر ہیں جو آسمان کی مخلوقات سے باتیں کیا کرتے ہیں، زمین پر ہے۔ جناب ابوذر انشاءاللہ کبھی میں بیان کروں گا کیا شخصیت ہے جناب ابوذر، جناب عمار، جناب سلمان فارسی، یہ تمام لوگ ان شخصیتوں کا نام ہے کہ جو زمین پر رہ کر آسمان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہاں، ایسی بڑی بڑی شخصیتیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ابھی دعا تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ اللہ کے حبیب آپ پر درود و سلام ہو، آپ پر کروڑوں سلام ہو، خداوند عالم نے آپ کی دعا کو مستجاب کیا ہے اور اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کے حبیب یہ آیت نازل کیا کہ اللہ کی
صرف اور صرف مومنین کا اور لوگوں کا ولی صرف اللہ ہے اور آپ رسول ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کیا ہے۔ اب خدا نے آپ کی دعا کو مستجاب کیا ہے کہ آپ کا وسیع اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ صلوات پڑھیں۔ اور یقینی طور پر یہ معانی و مفاہیم انسان کو ضرورت ہے کہ اس کو سمجھے، اس کا مطالعہ کرے، ریڈنگ کرے اس کی، اور اس کے بارے میں تحقیق کرے۔ آج بھی تشنا ہے یہ علوم کہ جس کی تحقیق ہونا چاہیے، ہاں، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر مطلب و مفاہیم کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر اس کا مطلب و مفہوم سمجھ میں آ جائے، خود اس کے بعد امام شافعی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی زیادہ مدح سرائی کی ہے کہ بعض لوگوں نے آپ پر شیعہ ہونے کا شبہ ظاہر کیا، اور جب شبہ ظاہر کیا تو آپ نے خود شعر بھی کہہ دیا اس کے سلسلے میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اہل بیت کی مدح کرتے کرتے شیعہ ہو گیا ہوں تو انہیں سمجھنے دیجئے میں صحیح معنوں میں شیعہ ہو چکا ہوں۔ ہاں، اگر علی کی مدح و سرائی کرنا ہی شیعہ ہونے کی سند ہے تو مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک طبقے کے، ایک گروہ کے امام ہیں، وہ بیان فرما، وہ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ جو سورہ محمد کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، انہوں نے پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم۔ یقینی طور پر جو لوگ مومن ہیں ان تمام مومنین کا سرپرست اور حاکم صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن جو کافر ہو گئے ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، جو پیچھے ہٹ گئے ہیں، ان کا کوئی بھی ولی نہیں ہے، کوئی بھی سرپرست نہیں ہے۔ اب وہ تلاش کریں کہ جنت میں اگر جانا ہے تو کس کے ساتھ انہیں جانا ہے؟ کہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بڑے مراحل ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مولا اور اولا کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ یہاں دوست کا معنی نہیں، بلکہ وہ اولا بالتصرف، اولا بالتصرف جو تمام چیزوں پر اختیار رکھتا ہوں، صرف زمین پر نہیں، آسمان پر بھی اختیار ہو، چرند پر، پرند پر، ہوا پر، بحر پر، تمام چیزوں پر اس کا اختیار ہو، اور ایسا اختیار ہو کہ اس کو ہر چیز کی ضرورت کو وہ پورا کرتا ہوا نظر آئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حدیث میں پیش کروں مولا کی، انشاءاللہ اس کو کبھی تفسیر سے میں بیان کروں گا، اور خود مولا نے نہج البلاغہ میں بھی اسی سے ملتی جلتی حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ، لیکن آج صرف اشارتاً میں بیان کرتے چلوں۔ مولا بیان فرماتے ہیں کہ یہ زمین جو ہماری ارتھ، اس زمین کے مشرق اور مغرب میں 7,000 دنیا بستی ہے۔ کتنی؟ 7,000۔ یہ میرا قول نہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ بیان فرماتے ہیں زمین کے مشرق اور مغرب میں 7,000 دنیا بستی ہے جس پہ ہمارا اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ جس میں ہماری ولایت ہے، جس میں ہمارا حکم چلتا ہے۔ امام بیان فرما رہے ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ 7,000 میں ہر جگہ جتنی بھی جگہ ہے 1,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور میں ان تمام زبانوں کا جاننے والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی 7,000 14,000 ایسی دنیا ہے، ان 14,000 میں ہر جگہ 1,000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ میں ہر زبان کو ان سے بہتر جاننے والا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ یہ کیسی شخصیتیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ خداوند عالم نے کیا اس لائق تھے کہ انہیں زمین پر بھیجا جائے؟ اللہ اکبر۔ صرف خدا نے بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔
وَإِلَّا مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ جو تم گلیکسی دیکھ رہے ہو، یہ نظام شمسی جو تم دیکھ رہے ہو، خداوند عالم نے 10 اس طرح کے نظام شمسی پیدا کیے. ایک نظام شمسی کو انسان آج تک نہیں سمجھ سکا. ہمیں چھوڑیے نظام شمسی کیا کوئی سمجھ پائے گا، زمین کو نہیں سمجھ سکا ابھی آج تک. لوگ چاند پر تو اس کی تحقیق قاعدے سے نہیں ہو سکی ہے کہ وہاں پر زندگی ہے یا نہیں، ابھی بھی کنفیوز ہیں لوگ. پوری گلیکسی کے بارے میں کیسے پتہ کر سکتے ہیں؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے در پہ ستارہ جھک کر خود سجدہ کرتا ہے، جس کے لیے خود جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد بھی نکل پڑتا ہو، جس کے اشارے پر زمین کلام کرتی ہو. یہ ان کے اختیارات میں جب چاہیں مدینے سے چشم زدن میں مدائن پہنچ جائیں اور جناب سلمان فارسی کی نماز جنازہ پڑھائیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ حفاظت، یہ ولایت، اس چیز کو کہا جاتا ہے ولایت، یعنی ہر اولا بالتصرف. یہ بہت بڑا معنی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اتنا بڑا معنی ہے اس میں، بہت سے مطالب. اولا بالتصرف یعنی صرف انسانوں پہ تصرف نہیں، جناتوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ان سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ہاں، اس کے بعد حیوانوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی انہی کے در پہ آتے ہیں. چرند پرند چڑیا چنگل جتنے بھی چیزیں، ان کے درمیان بھی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ انہی کے در پہ آتے ہیں. اور ہزاروں مثالیں اس کی موجود ہیں کہ امام کس طرح سے کلام کیا کرتے تھے. یہ تو امام ہے نا. اگر امام کا چاہنے والا اس کے دل میں ولایت آ جائے، اس کے دل میں یہ چیز محبت آ جائے قاعدے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی، خداوند عالم اسے یہ اختیارات دے دیا کرتا ہے. لہٰذا جناب سلمان فارسی کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب سلمان فارسی وہ شخصیت کا نام ہے کہ جو 7 آسمان کی سیر کیا کرتے تھے، اور ان مقامات پر جو خود مولا کائنات کے ساتھ ایک دن صلوات پڑھے، میں سناؤں آپ کو بابا سے. دیکھیں ولایت، یہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اگر دل میں آئے تو اہل بیت کہاں پہنچاتے ہیں. مولا کائنات کے ساتھ جناب سلمان فارسی ایمان کے کون سے درجے پر ہیں؟ 10ویں درجے پر ہیں سلمان فارسی. اس درجے پر ہیں کہ جہاں پر عام انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. عام انسان کا نبیوں کو بھی وہاں پہنچنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی. یہ بہت بڑا جملہ ہے. یقینی طور پر جناب سلمان فارسی اس مقام و مرتبے پر ہے. مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا دیکھنا چاہتے ہو؟ آ جاؤ. اچھا ایسے اس موقع پہ جب جناب سلمان فارسی نے اس بات کو کہا تو اتفاق سے جو ہے امام حسن علیہ السلام بھی تھے، امام حسین علیہ السلام بھی تھے، اور ملتا ہے روایت میں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب ابو ذر بھی تھے، اور ایک اور صحابی کا نام ملتا ہے. بہرحال جناب سلمان فارسی، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، یہ 4 شخصیت کے بارے میں تقریباً ملتا ہے کہ یہ کنفرم یہ لوگ تھے. جناب سلمان فارسی، مولا نے کہا کہ اچھا جناب سلمان فارسی کے بعد ہمیشہ ایک چٹائی رہا کرتی تھی. وہی چٹائی لے کے وہ مدائن بھی گئے تھے. تو اس چٹائی کو جو ہے مولا کائنات نے کہا بچھا دو. جناب سلمان فارسی نے اس چٹائی کو بچھا دیا، کہا کہ سوار ہو جاؤ. اس پر سوار ہو گئے. توجہ میں چاہتا ہوں، میں مطلب کو تمام کرنا چاہتا ہوں. تو اس چٹائی پر سب لوگ سوار ہو گئے. مولا نے فرمایا کہ سلمان اپنی آنکھوں کو بند کر لو. اللہ اکبر. جناب سلمان فارسی نے اپنی آنکھ کو بند کر لیا. مولا نے صرف جناب سلمان سے کہا تھا، امام حسن امام حسین سے نہیں کہا تھا جو سردار جنت ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ بعض چیزیں انسان کیا نا بہت سی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا. کہ پہلے زمانے کے لوگوں کو جب یہ بتایا جاتا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب آسمان میں ہواؤں میں لوہا اڑے گا، لوگ مذاق اڑاتے تھے. لوہا اتنی بھاری بھرکم چیز ہوا میں اڑے گی، کیسے پاسبل ہو؟ ایک زمانہ آئے گا کہ کہیں پہ جو اندھیرا ہی نہیں رہے گا، ہر طرف نور ہی نور ہوگا، روشنی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے ختم کیا جاتا؟ سائنس نے ترقی کی، 1400 سال کے بعد آج دیکھ لیے اس کے سارے نتیجے. تو زمانے کے اعتبار سے ایک حدیث اور ہے، اب وہ نہیں پتا یہ اینڈرائڈ کے بارے میں ہے یا اس سے زیادہ لیٹسٹ کوئی جو ہے سسٹم ہوگا، وہ نہیں پتا. وہ آخری امام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام کے ظہور کے لیے صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. باقاعدہ امام کی نشانیوں میں جب امام کا ظہور پر نور ہوگا تو اس زمانے کے جو شیعہ ہوں گے امام کے چاہنے والے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کیسے کریں گے؟
کس طرح سے کانٹیکٹ کریں. اب آج تو آسان ہے نا سمجھانا. اس حدیث کو شاید اگر 1400 سال پہلے سمجھایا جاتا تو اس بات سمجھ میں نہیں آتی, لیکن آج ہم اس سے نزدیک ہو چکے ہیں, آج ہم قریب ہو چکے ہیں, ہماری سمجھ میں یہ حدیث آ سکتی ہے. یہ حدیث کیا کہ اس زمانے کے لوگ اپنی ہتھیلیوں کو کھولیں گے اور جس سے چاہیں گے بات کر لیا کریں گے. ابھی تک جو ہے ٹیکنالوجی یہاں تک نہیں پہنچی ہے کہ ہتھیلیوں کو کھولے انسان, اس کا چہرہ دیکھ کر اس سے ویڈیو کالنگ کر سکے ہتھیلیوں پر. اور شاید ہو سکتا ہے کہیں پر یہ ٹیکنالوجی جو ہے ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہو, لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے, امام کے ظہور کے وقت کی بات ہے, امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے. اچھا اس میں کچھ کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ دبانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کا جملہ یہ جس سے چاہیں گے تصور کریں گے اس سے بات ہوگی. ابھی تک تو یہاں تک یہ ٹیکنالوجی نہیں پہنچی نا, یہاں تک تو نہیں پہنچ سکی یہ سائنس نا, لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کی ظہور کی علامتوں میں سے ایک چیز بھی ہے کہ جتنی سائنس کی ٹیکنالوجی ہوگی سب فلوپ ہو جائے گی. امام ایک علم ایسا دیں گے دنیا والوں کے لیے کہ ہر سائنسداں یہ تصور کرے گا اور اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا, اقرار کرتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمارا علم سب ہیچ ہے امام کے علم کے آگے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور اسی زمانے میں, اور یہ جو امام کے کمالات میں سے, امام اختیار رکھتا ہے ہر چیز میں. امام نے سلمان سے کہا کہ جو آنکھیں بند کرو, جناب سلمان فارسی نے آنکھوں کو بند کیا. چشم زدن میں امام نے فرمایا, چشم زدن, یہاں سے پہلے آسمان چاند تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ یہاں سے ہم پہنچنا چاہیں آج چاند پر کتنا وقت لگے گا؟ بہت زیادہ راکٹ کے ذریعے سے جانا چاہیں تو بھی ہم کو اچھا خاصا وقت درکار ہے نا, اتنی جلدی تو انسان نہیں. یہاں چشم زدن کی بات ہو رہی, یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے چشم زدن میں ہو رہا ہے. مولائے کائنات مدینے سے جو مدائن پہنچے تھے چشم زدن میں پہنچے تھے. یہ نہیں کہ جو ہے کیا 2-3 گھنٹہ لگا, نہیں, آنکھ بند کیا پہنچ گئے. آصف ابن برخیہ نے تخت بلقیس کو جناب سلیمان کے پاس بلایا تھا, منگایا تھا چشم زدن میں. چشم زدن کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کا پھڑکنا بس, یعنی بند اور کھلنا بس, اس کو کہتے ہیں چشم زدن. ایک لمحے سے بھی کم کا جو وقت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چشم زدن. اس وقت میں اتنے دور کی مسافت کو طے کرنا اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے دل میں ولایت اہل بیت ہونا چاہیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ سب انکشافات ہیں. چشم زد, ابھی آنکھ بند نہیں ہوئی تھی کہ مولا نے کہا کھول دو آنکھ کو. مولا یہ کہاں گئے؟ یہ سلمان ابھی پہلا آسمان ہے, اور اس ساری چیزوں کو دیکھ کر حیران و پریشان. سلمان ابھی آگے کا بھی سفر ہے. اب جناب سلمان فارسی کو دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے آسمان, پانچویں آسمان, چھٹے آسمان, ساتویں آسمان, جنت کی سیر کرایا. پھر اس کے بعد مولا فرماتے سلمان یہیں رہنے کا ارادہ ہے یا زمین پہ چلنے کا بھی ارادہ ہے؟ کہا کہ مولا میں کچھ اور دیکھ لوں. کہا کہ نہیں, جتنی چیزیں دیکھ لیا یہی اگر لوگوں کو بتا دو گے تو ہماری ولایت میں لوگوں کی اضافہ ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ ان کے چاہنے والے, یہ ادنا سے غلام کا یہ اختیار ہے. ذرا آپ تصور کریں, پیغمبر کو معراج ہوئی, وہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. مولائے کائنات جا سکتے ہیں, وہ ایک الگ مرتبہ. یہ ادنا سے غلام, یہ جب چاہیں تو وہاں پر جا سکتے ہیں. اللہ, یہ اختیارات ہیں. یہ تحفظ ولایت رکھنے والا انسان جس کے دل میں اہل بیت کی ولایت جاگزی ہو جائے, اس کے لیے دنیا ہیچ, اس کے لیے کچھ نہیں. یہ زمین پر بھی اختیار رکھتے ہیں, آسمان پر بھی اختیار رکھتے ہیں, ہوا. جس سے زمین جس سے کلام کرے اس سے ابو تراب کہا جاتا ہے. یہ وہ ہے, لیکن نہیں پتا. یہی وہ لوگ ہیں, یہی وجہ ہے کہ جب یہ ولایت رکھنے والے افراد ہیں, ان کی جب تیسری کڑی جب کربلا کے میدان میں پہنچی تو اب تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت, کیونکہ ان کا اختیار ہر چیز پر ہے نا, پوری دنیا پر, زمین پر ہے, ہر چیز پر ہے. تو امام کی شہادت کے بعد جو واقعات رونما ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہم کسی دن بیان کروں گا اس کو, کہ جو کربلا کے واقعات ہیں یا تو چوتھے امام سے ہم کو ملتے ہیں یا پانچویں امام سے ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو زیادہ تر واقعات ہم کو ملتے ہیں وہ یزید کے رائٹرز تھے. حمید ابن مسلم کوئی امام کی طرف سے نہیں تھا جو نام بار بار سنتے ہیں مجلسوں میں, وہ یزید کی طرف سے تھا لکھنے کے لیے. کچھ ابن زیاد کی طرف سے تھے جو لکھ رہے تھے. انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور لکھا کہ امام کی شہادت کے بعد کیسے واقعات رونما. جانتے ہیں کیا واقعات ہوئے؟
فرات کا پانی نیزوں کی طرف اچھل رہا تھا۔ یہ حقیقت لوگوں نے دیکھا، اسے لکھا کہ جیسے امام کی شہادت واقع ہوئی، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا تھا۔ زمین کو ایسا زلزلہ آیا کہ لوگوں نے تصور کیا کہ اب قیامت آ گئی۔ آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے۔ چند ہی موقع ہیں، خود مولا امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر، جب 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی اور جو ضرب لگی 19 رمضان کو، تب آسمان سے خون کی بارش ہوئی، یا امام حسین کی شہادت کے موقع پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 40 دن تک جب بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا نا، اس کے نیچے سے تازہ خون نکل، اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ خون گواہی دیتا تھا کہ جسے کربلا میں قتل کیا گیا ہے نا، اسے ناحق قتل کیا گیا ہے، اسے ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، اسے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ تو زمین تھی، اور اس کے بعد تاریخ بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی آقا حسین کی شہادت کی خبر ملی ہے، سب سے پہلے جو نوحہ پڑھا ہے ملائکہ نے نوحہ پڑھنا شروع کیا۔ ہاں، ملائکہ میں جبرائیل نے سب سے پہلے علی کی شہادت پہ نوحہ پڑھا تھا۔ آج کربلا کے میدان میں ملائکہ کی پوری صف بصف ہے جو نوحہ پڑھ رہی ہے۔ اے ماتمیوں، اے نوحہ خانوں، اے انجمن سجانے والوں، آج یہ وہی سنت ملائکہ ہے کہ جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ حسین پر گریہ کرنا، ماتم کرنا، آہوزاری کرنا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو، جانتے ہو اس کے بعد سب سے پہلے آقا حسین کی شہادت کی خبر کو سنتے ہی سب سے پہلے جو ماتم کیا ہے اجنہ نے، جناتوں نے، سب کے صف بصف ہو کر جناتوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غریبہ۔ عزادارو، جب یہ آواز زینب کے کانوں میں پہنچتی ہوگی، زینب کہتی ہوگی میرے ماں جائے حسین، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارے عزادارو، تجھے کس بے دردی سے قتل کیا گیا؟ میں کہوں گا سکینہ کہیں نہ آوازوں کو نہ سن لے۔ سکینہ کے کانوں میں آواز جاتی ہوگی، سکینہ کہتی ہوگی بابا زمین روئے کوئی مارنے والا نہیں۔ جناتوں نے بھی کھل کے ماتم کیا، ملائکہ نے بھی گریہ کیا، فرات نے بھی نوحہ پڑھا، ہر ایک نے آپ پر گریہ کیا، لیکن آپ کی چہیتی سکینہ جب گریہ کرنا چاہتی ہے، ارے شمرا کے تماچے مار۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت عطار کے۔ عزادارو، دل چاہتا اس بچی کے دو جملے مصائب کے بیان کروں۔ جس نے کربلا میں سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں نا، وہ سکینہ بنت الحسین، اور سب سے کم عمر ہے سکینہ کی۔ تاریخ کہتی ہے 3.5 برس یا 4 برس کی یہ بچی، ہاں اتنی مظلومہ ہے، لیکن ہاں عزادارو، ہاں اس بچی کے جذبات کو سلام، جس نے اس ظلم کے باوجود بھی ولایت کی بھی حفاظت کیا، امامت کی بھی حفاظت کیا۔ جانتے ہو عزادارو، ایک روایت پیش کر رہا ہوں، جب یہی اہل حرم کا قافلہ کوفے سے مدینے روانہ ہونے لگا، سنو گے عزادارو، انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے، جب یہ قافلہ مدینے عزادارو شام کی طرف روانہ ہونے لگا، عزادارو شام کے راستے میں ظالموں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہ رکے، اور جب ظالم رکتے تھے نا اپنے خیمے لگا لیتے تھے، کچھ دیر آرام کرتے تھے، لیکن عزادارو جیسے ہی سکینہ زمین پر بیٹھی، ایک ظالم خیمے سے نکلا، ایک تازیانہ لیے ہوئے، سکینہ کے چہرے پہ تازیانہ، تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچی تڑپ کر کہتی ہے پھوپھی اماں ان سے کہہ دو مجھے تماچے مارے لیکن گالوں پہ کوڑے نہ مارے۔
جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو ایسے موقع پر سکینہ کو کچھ پانی میسر ہوا۔ اے عزادارو برداشت کر لینا، سنو گے؟ سکینہ کو کچھ پانی میسر، سکینہ خود بہت پیاسی ہے، مجھے نہیں پتا سکینہ نے کب پانی پیا، کب سکینہ سیراب ہوئی، لیکن ہاں اتنا ملتا ہے جب بھی سکینہ کو پانی ملتا تھا نا، وہ پانی کا کوزہ لیے ہوئے اپنے بھیا سجاد کے پاس آتے تھے۔ ایک مرتبہ سکینہ وہ پانی خود نہ پی کر سجاد کی تپتی ہوئی زنجیروں پہ ڈالنا شروع کر دی۔ سجاد کہتے تھے میری بہن سکینہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ سکینہ کہتی تھی بھیا تیری زنجیریں بہت جل رہی ہے، ارے شاید اس پانی سے کچھ آرام مل۔ جزاکم جزاکم، امامت کو بچا رہی ہے سکینہ، 4 سال کی ہے سکینہ، لیکن اتنا ظلم ہے، اتنے ظلم کی انتہا۔ عزادارو یہی وجہ ہے عزادارو شام کے زندان میں جب سکینہ کا آخری وقت آیا نا، سجاد سے سوال کیا بھیا پیاس کے مراحل کیا ہوتے؟ سنو گے عزادارو؟ سجاد نے کہا تھا سکینہ آخری مرحلہ بتا دوں، آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے، اس سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سکینہ کہتی ہے اے بھیا اب یہ سمجھ جانا تیری بہن سکینہ نہ بچے گی، کیونکہ اب جب بھی میں اٹھتی ہوں میری ہڈیاں چٹکتی ہے، ہڈیوں سے بھی الاتش کی صدا آتی ہے۔ شاید یہی وجہ زندان شام میں سکینہ کو دفن کیا۔ سجاد تلاش کر رہے ہیں کوئی نرم جگہ مل جائے۔ ارے ایک مرتبہ زینب نے پوچھا سجاد اتنا گریا کیوں؟ سجاد کہتے اے پھوپھی اماں آنسو بہا رہا ہوں تاکہ زمین نرم ہو جائے، میری بہن سکینہ کو کچھ سکون مل جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ردم بقضائه وتسليما لأمره یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین الاتشان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما خدا، یا ہمارے درمیان جتنے مومنین و مومنات ان کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما خدا، یا بانیان مجلس کی تمام تر مرحومین بالخصوص یہاں مومنین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما، جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما خدا، یا تجھے اس فرش عزا کا واسطہ اس کے وارث حقیقی یوسف زہرا فرزند زہرا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین 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 حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے زینب 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 ایک دل پہ جرتوں سے سینکڑوں غم سہ لیے ایک دل پہ جرتوں سے سینکڑوں غم سہ لیے دو دو بیٹے اپنے بھائی پر نچھاور کر دیے ہر مصیبت پر تمہیں نے شکر کا سجدہ کیا ہائے زینب ہائے زینب ہائے ہائے زینب ہائے زینب علی قید خانے میں بچھایا آپ نے فرش عزا قید خانے میں بچھایا آپ نے فرش عزا سارے عالم پر ہے چھایا آج غم مظلوم کا تا قیامت ہوگا یوں ہی شے کے غم کا سلسلہ ہائے زینب ہائے زینب علی ہائے زینب ہائے زینب علی دشمنوں کا ظلم یوں حد سے زیادہ ہو گیا دشمنوں کا ظلم یوں حد سے زیادہ ہو گیا ایک دن میں گھر کا گھر تا راج سارا ہو گیا چھین لی ہے دشمنوں نے سر سے زینب کی ردا ہائے زینب زینب ہائے علی ہائے زینب ہائے زینب علی شام کا بازار ہے اور عابد بیمار ہے شام کا بازار ہے اور عابد بیمار ہے ساتھ ہیں اہل حرم یہ مرحلہ دشوار ہے خون کے آنسو نہ روئے کیوں زمانہ اے خدا ہائے زینب ہائے علی ہائے زینب ہائے زینب ہائے علی ظلم ظالم کے سہے اور
بد دعا تم نے نہ کی، ظلم ظالم کے سہے اور بد دعا تم نے نہ کی، دین احمد کو تمہیں نے بخش دی ہے زندگی، سارا عالم کہہ رہا ہے بی بی زینب مرحبا ہائے زینب، بولی ہائے زینب ہائے زینب، بولی آپ کے سر سے ردا جو چھین لی بے پیر نے، آپ کے سر سے ردا جو چھین لی بے پیر نے، بڑھ کے سایہ کر دیا پھر چادر تطہیر نے، کس طرح بھولے گا کوئی رنج و غم کا واقعہ، ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب، بولی ہائے زینب ہائے زینب، بولی جب مدینے سے تھا آیا قافلہ کر بو بلا، جب مدینے سے تھا آیا قافلہ کر بو بلا، قاسم و عباس و اکبر اور تھے شاہ خدا، آج سوئے شام لٹ کر جا رہا ہے قافلہ، ہائے زینب زینب ہائے زینب ہائے ہائے زینب ہائے زینب، بولی آج بھی کر بو بلا سے آتی ہے میسم صدا، آج بھی کر بو بلا سے آتی ہے میسم صدا، ذات پر تیری سلام ہم سب کا بنتے سیدہ، سر کیا بے تیغ تم نے کربلا کا مارکا، ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب، بولی ہائے زینب ہائے زینب، حسین یا 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 حسین محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
حسین جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولانا يا صاحب الزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله